اب وہ لوگ جو اہل بیت کو یاد نہ رکھیں وہ عقیدہ کر رہے ہیں نہ، اور وہ لوگ جو اہل بیت سے دشمنی کریں کہ جس کا کم ترین جلوہ کیا ہے؟ سلم، منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے آل. عوام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، عوام اہل سنت بولتے ہیں، ٹی وی ایکٹر ہوں، ہوسٹ ہوں، صحافی ہوں، سیاست دان ہوں، کسی کے منہ سے بھی آپ نہیں سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ وہ کسی نہ کسی خبیث ناصبی ملا کے انفلوئنس میں ہوگا. لیکن اگر وہ صحیح ہے، پاک اور پاکیزہ خاندان کا پاک اور پاکیزہ بچا ہوا ہے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن مولوی ملا ناصبی جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کی زبان سے آپ کیا سنیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم بھی اسی خباثت پہ چل رہے ہیں. کب؟ جب انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں. انگلش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم سب؟ میں نہیں کرتا البتہ لیکن مومنین کو ہر دفعہ یاد دلاتا ہوں، کہیں بھی جاؤں دنیا میں یاد دلاتا ہوں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیس بی اپون ہم. یہ ترجمہ صلوات کا نہیں ہے، 100% رانگ. کیوں؟ پیس بی اپون ہم ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وداؤٹ آل. صحیح ترجمہ کیا ہوگا انگلش کا؟ پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجنی. اینڈ ہز پروجنی کو اگر آپ نے آج سے داخل نہیں کیا تو پھر گناہ گار ہوں گے. کل تک نہیں پتا تھا، نہیں توجہ تھی، کوئی بات نہیں، اب حجت تمام ہو گئی. اب اگر آپ پروفٹ محمد لکھ دیں تو صلوات کی بہت تاکید ہے، ٹھیک ہے، لیکن صلوات ویسے بھیجنی ہے جیسے اشرف الانبیاء نے بتائی ہے. فرض کریں آپ نے لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا پیس بی اپون ہم، تو پھر آپ نے مستحب کو نہیں چھوڑا بلکہ بغض آل رسول کا جلوہ ظاہر کیا ہے. بلکہ آپ نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے. اب آپ تصور کریں کہ آپ نہ لکھیں، اس میں کم ثواب ہے، لیکن اگر اہل بیت کے بغیر لکھیں تو کم ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. کیوں کہ بغض اہل بیت کا اظہار ہو رہا ہے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے. اور اگر یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس سے جنگ ہو رہی ہے.